درود پڑھیے آل محمد کے ساتھ. بار دیگر بھی کوشش کریں صلوات بلند آواز سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا. جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا. دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات و مومنین کو اس فرش عزا پہ، اس بارگاہ عالیہ میں، اس مقام جلیلۃ القدر پہ تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے. بانیان عشرہ محرم کا انتظام، انصرام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ، اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت، بادشاہوں کے دربار میں شرف قبولیت حاصل فرمائے. جتنی جائز مرادیں، نیک مقاصد آپ کے اذہان میں ہیں، آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات. اجازت ہے میں نوکری کا باقاعدہ آغاز کروں. آپ جس سے بھی پوچھتے ہیں، جس کسی مسلمان، جس کی مسلک کا کیوں نہ ہو، جی آپ یہ اچھے عمل کیوں کرتے ہیں، تو جواب ملتا ہے کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے. ایسے ہی کوئی نماز کیوں پڑھتا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے یا اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. کوئی تلاوت کیوں کرتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. کوئی حج کیوں کرتا ہے، تاکہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے. میرا چیلنج ہے، آپ کسی بھی مسلمان بھائی سے پوچھئے تو نے اتنی ریاضتیں، عبادتیں کر لی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تو قرب حاصل ہوا یا نہیں؟ جواب ملتا جی اللہ بہتر جانتا ہے. بڑا چھوٹا نوکر امام حسین کا، جی اللہ بہتر جانتا ہے. یہ ہم پہ کوئی خاص کرم ہے امام حسین کا. شعر ہو گیا، پچھلے دنوں میں نے پڑھ دیا تو لوگوں نے بڑا پسند کیا، وہ پڑھنا چاہتا. اس کے لیے یہ ایک آدھ منٹ کی جو تمہید تھی وہ میں نے آپ کو سنائی. جتنا بڑا نمازی، پرہیزگار، تہجد گزار حاجی صاحب کیوں نہ ہو، آپ پوچھیں بھئی ہاں جی قرب الہی حاصل ہوا، کچھ ملا، کچھ دکھائی دیا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. شعر اچھا ہے، اگر آپ ضائع نہ کریں تو بہت اچھا شعر ہے، میں اپنی تسلی کے لیے پڑھ لوں. گمان ہے کہ بشر کو خدا نہیں ملتا. بادشاہ میں آپ کے لیے لکھتا ہوں، آپ کی دربار سے خیرات ملتی ہے، اور بہت عظیم بارگاہ میں پڑھ رہا ہوں. بہت اچھے مومنین ماشاءاللہ، سمجھدار صاحبان معرفت، بہت بڑے خانوادے سے اس بارگاہ کو جو نسبت ہے، خالق کونین آپ سب کو سلامت رکھے. دوسرے مصرے میں بات کھلے گی. بھائی میرا سلام پڑھتا ہے تو پھر مجھے یہ چیزیں یاد آ جاتی ہیں، ورنہ پڑھنا میں نے کچھ اور ہوتا. گمان ہے کہ بشر کو خدا نہیں ملتا،
درے حسین پہ آؤ تو کیا نہیں ملتا. اللہ آپ کا آباد. مہربانی حضور، بہت شکریہ. آپ جی ہیں، آپ سلامت رہیں. مولا آپ کو آباد رکھے. آپ جی ہیں، آپ سلامت رہیں. دوسری بات سنیے، نماز بھی عبادت، روزہ بھی عبادت، حج بھی عبادت، کوئی شک نہیں. قرآن دیکھنا بھی عبادت، چومنا بھی عبادت، تلاوت بھی عبادت. سارے مسلمانوں پہ نماز واجب ہے، سب پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، بھائی بھی پڑھتے ہیں. کوئی ایک مسلمان ایسا دکھائیے جو دعوے سے کہہ سکے مجھے یقین ہے کہ میری نماز قبول ہو چکی ہے. کوئی ایک. میں ممبر پہ ہوں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں اپنے پڑھے ہوئے ایک ایک حرف کا ضامن ہوں، لفظ کا نہیں، حرف کا. کوئی ایک مسلمان یہ بتا دے میں نے روزہ رکھا بڑے خضوع و خشوع سے، مجھے یقین ہے کہ میرا روزہ قبول ہے، یقین کامل ہے. کوئی ایک بندہ جو کہے کہ جی میں اتنی صعوبتیں برداشت کر کے حج پہ گیا، واپس آیا، وہاں پہ گرمی کی شدت تھی، وہاں کے ارکان مشکل تھے، صفا مروہ کی سعی تھی، مطلب جتنے بھی میرے ارکان تھے آج کے سارے مشکل تھے. اور معصومین کا بھی فرمان ہے کہ مکہ کا سفر سب سے زیادہ مشکل ہے. چلو وہ بھی آ کے کہہ دے کہ میرا حج اللہ نے شکر ہے قبول کر لیا. کوئی ایک مسلمان بھی دعوے سے نہیں کہہ سکتا. تو پھر کوئی ایک مسلمان یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نجات مل گئی. توجہ میری جانب، حسین کا واسطہ. چونکہ یہ دن ایام ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں کوئی میں شوخ مضمون نہیں پڑھتا، میں سنجیدہ گفتگو کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں. کوئی مسلمان ایسا نہیں جو کہہ سکے کہ میری نماز آج قبول ہو گئی، روزہ آج قبول ہو گیا، حج جو میں نے اب کیا ہے وہ قبول ہے. تو پھر مجھے بتائیے بخشش کا یقین کیسے آئے یا نجات کا یقین کیسے آئے؟ مر جانا ہے، زندگی فنا ہے، کچھ باتیں شاید یاد رکھی جائیں. گمان ہے کہ بشر کو خدا نہیں ملتا. درے حسین پہ آؤ تو کیا نہیں ملتا. نجات ڈھونڈنے دنیا کدھر کا رخ کرتی اگر زمین پہ خط کربلا نہیں ملتا. بس ایک شعر کی زحمت اور دو چار مسدس اور پڑھنے. اللہ آپ کو آباد رکھے. دعا لینے آیا ہوں. طبیعت کل سے تھوڑی خراب تھی لیکن میں نے کبھی بھی یہ کہا ہی نہیں ممبر سے کہ طبیعت خراب ہے، طبیعت خراب ہے، مر گیا جی، مجھے کچھ ہو گیا. نہیں اللہ معاف. یہ 10 دن عزا ہے، غم کے دن ہیں، اس میں جتنی تکلیفیں صعوبتیں ہوں اتنا بہتر ہے. ایک شعر اور پڑھ رہا ہوں. درے حسین پہ آؤ تو کیا نہیں ملتا. اگر زمین پہ خط کربلا نہیں ملتا. آپ کے چہرے پڑھنے پڑیں گے مجھے اس شعر کے بعد. کس کا عقیدہ کس منزل پہ پہنچا اندازہ ہو جائے گا. اگر زمین پہ خط کربلا نہیں ملتا، میں مشکلوں میں اگر یا علی مدد نہ کہوں، قسم خدا کی مجھے حوصلہ نہیں ملتا. دعا فرمائیے. اگر دعا چاہتا ہوں خدا آپ کا آباد اشار دے. آپ جی بسم اللہ. ایک شعر اور سنیے. میں مشکلوں میں اگر یا علی مدد نہ کہوں، قسم خدا کی مجھے حوصلہ. تھوڑی پریشانی آپ کے چہروں پہ ہے، ذرا وہ مجھے تھوڑا ٹھہراؤ دے رہی ہے کہ ابھی رک جائیں، یہ شعر نہ پڑھیں. میں مشکلوں میں اگر یا علی مدد نہ کہوں، قسم خدا کی مجھے حوصلہ کہاں سے ملتا. چلے میں اس کو عقیل ملتا کہاں سے، یقین خلد بری. اگر حسین کا فرش عزا نہیں ملتا.
کائنات بچائی ہے حسین، عبادتوں کو محفوظ کیا حسین، سجدوں کی بقا ہے حسین کا نام، جتنی آذانیں ہو رہی ہیں وہ حسین کا صدقہ ہے۔ میں نے ہمیشہ وہی پڑھا جو حق ہے، حق، نماز، سجدہ، روزہ، عبادت، تلاوت، یہ سب کچھ حسین کا بچایا ہوا ہے۔ یہ امام حسین کی محنت ہے۔ کسی کا شعر تھا، مجھے شعر یاد نہیں آ رہا، مفہوم یہی تھا جتنے سجدے ہیں اس وقت وہ حسین کے ایک انکار کا صدقہ ہے۔ جو انکار بیعت ہے اس میں ہی سارے راز ہے۔ میں کبھی کبھی بڑا سوچتا ہوں کچھ باتوں پہ اور میں خود بھی حیران ہو جاتا ہوں۔ بیعت مانگی اس نے جسے مانگنے کی عادت تھی، دل بڑا ہو گیا جس نے یہ فکر سمجھ گیا، بڑی مہربانی۔ بیعت مانگی اس نے، شکر یاد ہو گیا، جسے مانگنے کی عادت تھی، مانگی اس بادشاہ سے جس کے دربار سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا تھا۔ یہ پہلا سوال تھا جہاں بادشاہ نے آفاقی جواب، الہی جواب دیا، مجھ جیسا۔ مولا کی قسم بڑے گہرے راز ہیں، کبھی پرتیں کھولیں تو آپ کو پتہ چلے۔ مجھ جیسا، اس جیسے کی، یہ امام کا کلام ہے اس لیے کلام الامام ہے، امام الکلام ہے، ٹھیک ہے نا؟ چونکہ یہ بادشاہ حسین کا کلام ہے، ایک فکرہ ہے، ایک سینٹنس، مجھ جیسا، اس جیسے کی، سب کچھ اسی میں ہے، مجھ جیسا۔ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ اتنی سلطنت تھی یزید کے پاس، اتنا خزانہ تھا؟ بلکہ آقا جی میری تصدیق کیجئے گا، اس وقت جو دنیا کا نقشہ تھا اس حساب سے 2/3 حصے پر یزید کی حکومت تھی۔ اردن تک اس کی حکمرانی تھی، اردن تک، شام سے لے کے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی اس حساب سے، طاقت تھی، خزانے، لشکر، تخت، تاج، شاہی بادشاہی۔ یہ کیا الجھن پڑ گئی تھی کہ علی کے بیٹے سے بیعت لازمی چاہیے؟ جب اتنے لوگوں نے کر لی تھی تو کافی تھا یزید کے لیے۔ منبر پہ ہاتھ ہے، فکرہ سمجھ لو تو مجلس ہو گئی۔ یزید بھی جانتا تھا کہ شریعت کتابوں میں نہیں ہے۔ اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے، اٹھے ہوئے ہاتھ محتاج نہ ہو۔ جتنا بڑا ملعون تھا پھر بھی جانتا تھا کہ شریعت کتابوں میں نہیں ہے، حسین کا چلنا شریعت ہے، حسین کا بولنا شریعت ہے، حسین کا اقرار شریعت ہے، حسین کا انکار شریعت ہے، حسین کی صلح شریعت ہے، حسین کی جنگ شریعت ہے، حسین کا اٹھنا شریعت ہے، حسین کا بیٹھنا شریعت ہے۔ پنجتن کی آخری نشانی ہے حسین، توحید کا سب سے بڑا محافظ ہے حسین۔ اس لیے بادشاہ حسین نے کہا مجھ جیسا، اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ کبھی سوچئے گا یہاں مجھ جیسے کا کیا مطلب ہے، اس جیسے سے کیا مراد ہے؟ مولا کی قسم 5 فکرے پڑھ رہا ہوں، بچے کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ فرق ہے کیا۔ حسین کہنا یہ چاہتے تھے، کبھی آدم نے ابلیس کی بیعت نہیں کی، کبھی موسیٰ نے فرعون کی بیعت نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسین اور یزید میں بڑا فرق ہے۔ دنیا کہتی ہے کربلا میں نعوذ باللہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی۔ کچھ سوچ کے بات کیا کرو، اپنے عقیدے سے شرم کیا کرو۔ یہ نہ تو کوئی سوچ سکتا ہے، نہ کسی کے بس کا روگ ہے، نہ ایسا سوچا جا سکتا ہے۔ ہمارا 6 سال کا بچہ بھی اس بات کو نہیں مانے گا کہ کربلا میں نعوذ باللہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی۔ بچہ
بچہ بچہ جانتا ہے، یزید اور تھا، حسین اور ہے، یزید اور تھا، میں پڑھ گیا، یزید اور تھا، حسین اور ہے، بڑا فرق ہے حسین اور یزید میں، وہی فرق ہے جو آدم اور ابلیس میں ہے، حسین اور یزید میں وہی فرق ہے جو موسیٰ اور فرعون میں ہے، حسین اور یزید میں وہی فرق ہے جو ابراہیم اور نمرود میں ہے، یزید اور حسین میں وہی فرق ہے جو لعنت اور درود میں ہے۔ کیا کہا؟ یا علی، کیا کہا بادشاہ نے؟ مجھ جیسا، اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ میں نے سجدے میں سر رکھ کے بھیک مانگی، بادشاہ کچھ خیرات۔ یہاں مجھ جیسے کا کیا مطلب ہے اور اس جیسے سے کیا مراد ہے؟ بس دو چار مصروں کی زحمت۔ پھر بادشاہ نے، نوکروں پہ ترس کھاتے ہیں سردار ہمیشہ، وہ کچھ راز کھول دی، بڑی دعائیں وصول کی، جہاں بھی پڑھا بڑی دعائیں ملی۔ حسین کہنا کیا چاہتے تھے کہ تو کون ہے اور میں کون؟ فرمانا یہ چاہتا تھا اگر وہ بھول گیا تو اسے بتا وہ کون ہے میں کون ہوں۔ میں زندگی کا نور ہوں، وہ زندگی پہ داغ۔ مولا کی قسم، اس سال میں نے 2 سال پہلے محرم پڑھا ہے، لیکن آقا جی اس سال پڑھ کے تسلی بڑی ہوئی ہے کہ چلو شکر ہے کہ اب لوگ اردو سننا شروع ہو گئے۔ ہم اپنے علاقوں میں بکھر سائیڈ پہ یا سرائکی علاقے میں پہلے، یعنی آج سے 10-15 سال پہلے جب جاتے تھے تو اردو والوں کو تو ایسے حیرت سے صرف دیکھا جاتا تھا، یہ کہاں سے آ گئے۔ اور آپ کے علاقے کا مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن پہلے 2 سالوں سے اس سال کا جو انتظام اور انصرام جو میرے ساتھ جو آپ کا سلوک قابل رشک، اتنی دعائیں میں نے آپ کے حق میں کر دی۔ میں نے کہا بادشاہ تیری مہربانی ہے کہ اتنا عطا کر دیا کہ چلو یہ سن لیتے ہیں آپ اردو کو۔ اسے بتا وہ اور ہے میں اور ہوں۔ زحمتیں تمام کرتا ہوں آپ کی، تھک نہ جائیں آپ کے۔ میں زندگی کا نور ہوں، وہ زندگی پہ داغ۔ اب میں نے آپ کی تعریف کر دی تو آپ چوڑے نہ ہو جائیے گا، اردو سنیے گا، اللہ آپ کو آباد رکھے۔ میں زندگی کا نور ہوں، وہ زندگی پہ داغ۔ میں فکر انبیاء کا امی ہوں، وہ بد دماغ۔ میں سمت ہوں نجات کی، وہ کفر کا سراغ۔ سورج کے سامنے کبھی جلتا نہیں چراغ۔ علی کا واسطہ جاگنا یار، اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے۔ میں زندگی میں شعر پڑھ رہا ہوں، مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ عطا ہے بادشاہ حسین کی، میرا کوئی کمال دعویٰ نہیں۔ اللہ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محتاج نہ کرے۔ آپ بزرگ ہیں، سفید ریش ہیں، آپ کا داد دینا میرے لیے بڑی عزت کی بات۔ میں زندگی کا نور ہوں، وہ زندگی پہ داغ۔ میں فکر انبیاء کا امی ہوں، وہ بد دماغ۔ میں سمت ہوں نجات کی، وہ کفر کا سراغ۔ سورج کے سامنے کبھی جلتا نہیں چراغ۔ اگر وہ تخت و تاج کے نشے میں بھول گیا ہے تو اسے پتا میں کون ہوں۔ فرزند بوتراب ہوں، زہرا کا لال ہوں، اس جیسے بے شمار ہے میں بے مثال۔ سرکار دعا چاہیے مولا کی قسم۔ ارے آپ جیے یار، مولا آپ کو آباد ہے، دل بڑا ہو گیا مولا کی قسم۔ میں زندگی کا نور ہوں، وہ زندگی پہ داغ۔ میں فکر انبیاء کا امی ہوں، وہ بد دماغ۔ میں سمت ہوں نجات کی، وہ کفر کا سراغ۔ سورج کے سامنے کبھی جلتا نہیں چراغ۔ اسے بتا میں کون ہوں۔ فرزند بوتراب، زہرا کا لال ہوں، اس جیسے بے شمار ہے۔ لفظوں کا استعمال دیکھیے گا سرکار بسم، اس جیسے بے شمار ہے میں بے مثال ہوں۔
میں کوئی زیادہ بڑا شاعر نہیں ہوں، کبھی کبھار لکھتا ہوں، مولا غری کی رحمت کرے، درجات میں اضافہ کرے۔ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب بیت الحسن امام بارگاہ لاہور میں پڑھ رہا تھا تو میرے بعد ان کا خطاب تھا۔ جب پڑھ کے ہم کہیں کھانا کھانے اکٹھے گئے تو انہوں نے میرا ماتھا چوم کے کہا کہ شکر کیا کرو کہ تمہیں ممبر کی تہذیب مل گئی ہے۔ کراچی کے ایک صاحب علم مجھے کہہ رہا ہے، مجھ جیسے غریب الحرف آدمی کو، کہ شکر کیا کرو تمہیں تہذیب عطا ہوئی ہے کہ یہاں سے کیسے لفظوں کا چناؤ کرنا چاہیے۔ وہ یہ مصرے تھے جنہیں انہوں نے مجھ سے دوبارہ سنا اور پھر داد دی۔ وہ کون ہے، میں کون ہوں۔ اب تک جس نے داد نہیں دی کوئی دکھ نہیں، یہ مصرع دل پہ لکھیے گا، یہ مکمل ایک جامع بات ہے اسے ایک مصرے میں عطا ان کی ہے۔ وہ کون ہے، میں کون ہوں، اگر بھول گیا تو اسے سمجھا، اسے بتا میں کون ہوں اور وہ کون ہے۔ وہ ریگزار دشت امیہ کی دھول ہے۔ یا علی بادشاہی تیری قائم رہے، بس اتنا طرز کرنا کہ لفظ آئے نہ ہو، میں غریب سا بندہ۔ پھر سنیے، اسی میں ہی سارا کچھ ہے۔ وہ ریگزار دشت امیہ کی دھول ہے۔ پتہ نہیں اب کون کون جانتا کہ لفظوں کی نشست و برخاست یا رابط کیا ہوتا ہے مصرے کے لفظوں کا دوسرے مصرے کے لفظوں سے، وہ اس مصرے کو سمجھیں۔ وہ ریگزار دشت امیہ کی دھول ہے، میں وہ ہوں جس کا نقش قدم بھی اصول ہے۔ وہ ریگزار دشت امیہ کی دھول ہے، میں وہ ہوں جس کا نقش قدم بھی اصول ہے۔ وہ اور کچھ نہیں ہے، عناصر کی بھول ہے۔ جنہوں نے داد دی انہوں نے مجھے خرید لیا، مولا کی قسم خرید لیا، اتنا مشکل میں نے سمجھ لیا۔ وہ ریگزار دشت امیہ کی دھول ہے، میں وہ ہوں جس کا نقش قدم بھی اصول ہے۔ وہ اور کچھ نہیں ہے، عناصر کی بھول ہے، میں وہ ہوں جس پہ نازاں خدا کا رسول ہے۔ مجھے نہیں معلوم کون کتنی داد دعا دے گا، اس شعر کی قیمت میں نے بادشاہ سے لینی ہے۔ شعر میں آفاقی پڑھ رہا ہوں، میں وہ ہوں جس کا نقش قدم بھی اصول ہے۔ وہ اور کچھ نہیں ہے، عناصر کی بھول ہے، میں وہ ہوں جس پہ نازاں خدا کا رسول ہے۔ اگر وہ بھول گیا ہو اسے بتا، وہ کیا سوچتا ہے، وہ بیعت مانگے گا، میں بیعت نعوذ باللہ کر لوں گا، میں جھک جاؤں گا، وہ بڑا ہو جائے گا، اسے بتا میرا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ میں غازہ وقار رخ کردگار ہوں، کیسے جھکوں گا دوش نبی کا سوار۔ دوش نبی کا سوار، سارے بولیے گا۔ بسم اللہ، بہت شکریہ عمران صاحب، بڑی مہربانی۔ بسم اللہ جی۔ وہ ریگزار دشت امیہ کی دھول ہے، میں وہ ہوں جس کا نقش قدم بھی اصول ہے۔ میں غازہ وقار رخ کردگار ہوں، کیسے جھکوں گا دوش نبی کا سوار۔ اسے بتا دے وہ دشمن بشر ہے، بشر کی بقا ہوں میں۔ مصرع میں پڑھ گیا، آپ سن لی۔ وہ دشمن بشر ہے، بشر کی بقا ہوں میں۔ بو جہل وقت ہے وہ، رخ مصطفیٰ ہوں میں۔ آگا جی، میں ایک مصرع آپ کے حوالے مصرع مجھے اپنی جان سے زیادہ ہے۔ وہ دشمن بشر ہے، بشر کی بقا ہوں میں۔ بو جہل وقت ہے وہ، رخ مصطفیٰ ہوں میں۔ وہ مرض لا علاج ہے، معجز نما ہوں میں۔ یہ وہاں تک داد ہے، میں چوتھا مصرع پڑھوں گا آخری بندے تک جو حسینی عزادار ہے، دل بولے تو گواہی دیجیے گا۔ وہ دشمن بشر ہے، بشر کی بقا ہوں میں۔
بو جہل وقت ہے وہ، رخ مصطفیٰ ہوں میں۔ اللہ مان، کون پتہ نہیں سمجھے گا تو کون ضائع کر دے گا۔ بو جہل وقت ہے وہ، رخ مصطفیٰ ہوں میں، وہ مرض لا علاج ہے، معجز نما ہوں میں، اسے بتا دے۔ ابلیس عصر ہے وہ، دلیل خدا ہوں میں۔ یا علی تیری مہربانی بادشاہ، بس قیمت مل گئی۔ ابلیس، میں پھر پڑھتا ہوں جی، آپ جی آپ سلامت رہیں، مولا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ خدا کی قسم دل بڑا ہو جاتا ہے ہمارا جب آپ جیسے بزرگ ہمیں دعائیں کرتے ہیں۔ ابلیس عصر ہے وہ، دلیل خدا۔ دعویٰ کیا ہے میں دلیل میں 2 مصرے پڑھ رہا ہوں، مرضی آپ پہ چھوڑتا ہوں، آپ بولیں نہ بولیں آپ کا مقدر ہے۔ جو پچھلے دنوں میں آپ نے داد دی اس پر بھی راضی ہوں، میں دعائیں کرتا رہوں گا۔ ابلیس عصر ہے وہ، دلیل خدا ہوں میں ہوں اصول دین جہاں کو بتا دیا، میرے لیے رسول نے سجدہ بڑھا دیا۔ اللہ آپ کو آباد رکھے۔ پتہ نہیں شاید میرے والد گرامی کی محنت کا صلہ ہو، یہ جو 4 سطرے ہیں یہ سطرے نہیں ہیں، یہ میرے لیے اعزاز ہے، تمغہ ہے بادشاہوں کی طرف سے، اجالا ہے میرے لیے، میرے یقین کا اجالا ہے کہ بادشاہ اتنا بھی ترس کر سکتے ہیں کسی نوکر پہ۔ پوری دنیا میں اگر مجھے کسی مصرے پر داد بہت زیادہ ملی ہے تو وہ یہ سطرے ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں۔ جو آپ بھی نہ سمجھے اس کا مقدر ہے، 4 سال کا بچہ بھی ہو تو وہ بھی سمجھ جائے گا کہ عقیل محسن نے جیسے فرق بتا دیا، اس سے بہتر نہ طریقہ تھا نہ سلیقہ تھا۔ میں بات کو سمیٹ کے ختم کر کے آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، آپ جانے آپ کا نصیب جانے۔ فرماتے ہیں اسے بتا دے وہ اور ہے میں اور ہوں، وہ اور ہے میں اور ہوں، وہ اور ہے میں اور ہوں۔ وہ شر پسند شورش شیطان کی طرح، میرا وجود سورہ رحمان کی طرح۔ علی کا واسطہ دے رہا، زندگی میں مجھے داد نہ ملے مجھے دکھ نہیں۔ چوتھا مصرع جو سمجھ کر نہ بولا، میں سمجھوں گا یہ وہ آیا ہی نہیں تھا یا اس کا دھیان نہیں تھا۔ وہ شر پسند شورش شیطان کی طرح، میرا وجود سورہ رحمان کی طرح۔ وہ مجھ سے بیعت کیسے مانگ سکتا ہے؟ جانتا نہیں وہ کون ہے میں کون ہوں۔ میرا وجود سورہ رحمان کی طرح، بھول گیا تو اسے یاد دلا۔ پیدا ہوا ہے وہ ابو سفیان کی طرح، اترا ہوں میں زمین پہ قرآن کی طرح۔ سلام اٹھے ہوئے ہاتھوں، سلام آپ کے عقیدوں کو۔ میں بسم اللہ کرا جی۔ میں پھر پڑھتا ہوں جی، میں پھر پڑھ دیتا ہوں۔ آپ جی میں تو نوکر ہوں۔ وہ شر پسند شورش شیطان کی طرح، میرا وجود سورہ رحمان کی طرح۔ پیدا ہوا ہے وہ ابو سفیان کی طرح۔ کم از کم اسلوب کی داد ہی دے دیا کرو، چلو کچھ سمجھا۔ پیدا ہوا ہے وہ ابو سفیان کی طرح، اترا ہوں میں زمین پہ، اسی قرآن کے ٹکڑے ہو گئے کربلا میں۔ حسین قرآن ہے، مارنے والے کوئی عیسائی نہیں تھے، مارنے والے مسلمان تھے۔ یہ ایام محرم ہے، میں واجب سمجھ کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ کربلا میں فقط حر نہیں تھا جو پریشان ہو، میں نام نہیں لوں گا کسی کا، لیکن کچھ لوگ تھے جو کربلا میں سوچ رہے تھے کہ ہم بہت بڑی غلطی کرنے جا رہے ہیں۔ روح زمین پر اس وقت محمد مصطفیٰ کا ایک ہی بیٹا ہے حسین۔
اور ہم اس کو قتل کرنے جا رہے ہیں۔ پریشان سارے تھے، کچھ تو لازمی تھے جن میں حر بھی شامل تھے۔ پھر تنہا حر کیوں آیا؟ کیونکہ وہاں دنیا اور آخرت دونوں میں سے کسی ایک چیز کو چننا تھا۔ دنیا کی چمک دمک انسان کو اندھا کر دیتی، جتنے بھی تھے مجھے نام نہیں آتے لیکن تاریخوں میں یہی لکھا ہے، انہوں نے دنیا چن لی، دولت ملے گی، رائے کی جاگیر ملے گی، یہ ملے گا وہ ملے گا۔ واحد حر تھا جس نے تیر کمان توڑ کے عمر ابن سعد کے منہ پہ مار کے کہا میں جا رہا ہوں جنت کی طرف۔ ان ایام میں آزاداری کو ترجیح دیا کرو، دنیا کو نہیں۔ چاہے ہم ذاکر ہوں چاہے آپ آزادار ہوں، بلکہ ہمارا زیادہ فرض ہے کہ ہم آزاداری کا دھیان رکھیں۔ معافی کے ساتھ اگر میری کوئی بات بری لگی لیکن سچ بولنا چاہیے، بچوں تک پیغام پہنچے۔ دنیا نہیں، صف عزائے حسین، بہت خرچہ ہوا ہے دین پر، معمولی خرچہ نہیں ہے۔ گھر میں ایک موت ہو جائے سالوں گھر نہیں سنبھلتا، سالوں۔ 2 پہروں میں 71 جنازہ ایک ساتھ اٹھائے۔ کیا عرصہ ہوتا ہے 2 پہر کا، پتہ بھی نہیں چلتا، دن نکلتا ہے اور 2 پہر ہو جاتی۔ بس اتنا ہی وقت لگا زہرا کا بھرا گھر اجڑنے میں۔ بسم اللہ، کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم حسین۔ میں جب بھی مقتل کی کتابیں پڑھتا ہوں تو مجھے بعض اوقات کچھ ایسے پہلو سامنے آتے ہیں کہ جہاں انسان کی حیرت گم ہو جاتی۔ ماں کے لیے اولاد سے اوپر کچھ نہیں ہے۔ میں بسم اللہ، مولا زندگی باقی، مولا سلامت، امام زمانہ آپ کو آباد رکھے۔ اولاد سے اوپر ماں کے لیے، میں نے خود ایک روایت پڑھی تھی کہ ایک شکاری نے ہرنی کو شکار کیا، پھر اس کے بچے کو شکار کیا۔ اس شکاری کی روایت ہے کہ یہ ہوتی ہے ماں کی محبت۔ کہتے ہیں جب میں ہرنی کو ذبح کر کے رکھ چکا تو پھر میں نے اس کی بچے کی گردن پہ چھری رکھی تو اس کی گوشت کے ٹکڑے اڑ اڑ کے چھری پہ آنے لگے۔ اسے کہتے ہیں مامتا یا ماں کی محبت۔ اکثر ذاکرین سے آپ نے سنا ہوگا کربلا کی ماں کا مقام کیا ہے۔ ابھی میرا بھائی پڑھ کے گیا ہے علی احمد جویہ، یہ بی بی رباب کی جو قربانی ہے اس کا تذکرہ اس نے کیا کہ کیسے ماں تیار کر رہی تھی بیٹے کو تاکہ میری قربانی شامل ہو جائے۔ جب علی کی بیٹی چلی ہے نا مدینے سے، جناب عبداللہ کی طبیعت ٹھیک نہ تھی، تاریخ نے یہی بتاتی، لیکن رئیس عرب تھے، کہا جو دل چاہے میں حاضر، آپ کے بھائی سفر پہ جا رہے ہیں، آپ ساتھ جا رہی ہیں، جو بھی آپ کا دل چاہے آپ لے جائیے۔ بی بی نے صرف ماں کی چادر اٹھائی، بڑا سمجھدار اجتماع ہے جہاں میں پڑھ رہا ہوں، جانے لگی۔ بی بی فقط ایک چادر، کہا میرا بھائی کوئی غریب نہیں ہے، یہ ایک چادر لے جا رہی ہوں، دعا کرنا یہ بچ جائے۔ ان دنوں میں جو سوچ کے روتا ہے
اس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا. جو عزادار بن کے بیٹھا ہے اس کے آنسوں کی ضمانت دیتا ہوں. مشکل سے بستر سے بیماری سے اٹھے، کہا غریب تو میں بھی نہیں ہوں. شریعت کا مسئلہ ہے، امام وقت پہ مشکل بن جائے پھر جو قیمتی ترین چیز ہے وہ قربان کرو. فرماتی ہیں آپ کے پاس کیا ہے؟ رو کے کہتے ہیں 2 لال تو ہیں. ایک کون؟ ایک محمد. بی فرماتی ہیں آپ کا خیال کون رکھے گا؟ کہا اس وقت سب سے قیمتی حسین. بس حسین ہے تو ہم ہیں، وقت کا امام ہے، میرے بیٹوں کو ساتھ لے جائیے. لیکن یاد رکھیے ایک اپنی طرف سے قربان کیجیے. اور میری بیٹیوں نے آ کے بتایا ہے کہ علی کی ایک بیٹی رو رو کے کہہ رہی تھی کاش میری کوئی قربانی ہوتی. میں بسم اللہ کروں، کوئی غم نہ دیکھو یار سوائے غم. مولا کی قسم جب آپ اس انداز سے کریا کرتے ہیں نا تو بڑا سکون ملتا ہے کہ میں عزاداروں میں کھڑے ہو کے پڑھ لوں. ایک اس بی بی کی طرف سے جس کی اولاد نہیں ہے. ٹھیک ہے عبداللہ، قافلہ روانہ ہو گیا، احرام ٹوٹ گئے. 2 محرم، میں نے انتظار نہیں کروانا آپ کو، 2 محرم کو سرکار کربلا پہنچی، دریا کے کنارے خیمے لگ گئے. 4 کو خیمے ہٹ گئے. منبر ہے میرا ہاتھ ہے، یقین کیجئے گا یہ فکرہ میں نے خود پڑھا ہے. جب خیمے ہٹے علی کی بیٹی نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا. اون محمد جی اماں حالات بدل گئے ہیں، میں عالمہ غیر معلمہ جانتی ہوں، ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے. آج ہے 4 محرم، 4 محرم سے لے کے جب تک میرا بھائی زندہ ہے تمہارا ایک ہی کام ہے، ماموں عباس سے سیکھتے رہنا ہے جنگ لڑنی کیسے ہے. کیونکہ تم ہو مجھے اجڑی کی قربانیاں. مولا آپ کا آباد رکھے. مجھ سے زیادہ محبت میرے بھائی سے کسی کو نہیں ہے. تم جیسے 10 بیٹے بھی ہوتے تو میں اپنے بھائی کی جوتی پہ وار دوں. کم سن نہ سمجھنا اپنے آپ کو. اور 9 سال کا ہے، محمد 7 سال کا ہے. یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ. میں نے صرف مقتل کا ایک فکرہ پڑھنا ہے. آج کے بعد ماموں عباس سے پوچھنا ہے ماموں جنگ کیسے لڑتے ہیں. تلوار کے جتنے ہرن ہیں وہ اپنے ماموں سے کہیے آپ کو سکھائیں. مولا کی قسم 4 محرم کے بعد بیٹے ماں کے سامنے نہیں آئے، کیونکہ ماں نے کہا تھا تم ہو میری قربانی. میں چاہتی ہوں ابھی اکبر موجود ہو تمہاری لاشیں آ جائیں، ابھی قاسم موجود ہو تمہارے جنازے آ جائیں. میں کچھ فکریں ڈال کے پڑھتا ہوں اور کچھ فکروں میں پردہ ڈال جاتا ہوں. اس لیے آپ سے لے کے تو قربانی کے دن تک کوشش کرنا میرے پاس کم رہنا، ماموں عباس کے پاس زیادہ رہنا. بس شہزادے ہر وقت حضرت عباس کے پاس رہتے تھے، ساتھ ساتھ رہتے تھے. ماموں جنگ کیسے سکھا رہے ہیں، ماموں تلوار کیسے چلاتے ہیں، ماموں حملہ کیسے کرتے ہیں، ماموں ڈھال کیسے سنبھالتے ہیں، ماموں نیزہ کیسے. مولا آپ کو آباد و شاد رکھے. گزر گئی 5 محرم، گزر گئی 6 محرم. آخر میں بھی سید عمر تو بڑا فکرہ پڑھ رہا ہوں. گزر گئی 6 محرم، آ گیا 7 محرم کا دن، پانی بند ہو گیا. گزر گئی 8 محرم، ہائے بچے پیاسے رہے. گزر گئی 9 محرم، بچے پیاسے رہے. آ گئی شب عاشور. ہر ماں نے اپنے بیٹے کو تیار کرانا شروع کیا. واحد شہزادے ہیں بی بی عالیہ کے جو کبھی کسی خیمے میں جاتے ہیں، کبھی کسی خیمے میں جاتے ہیں. بس ایک بار چھوٹے نے کہا بڑے سے اماں کے پاس چلتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمیں تیار کرائے.
पर्दा हटा के देखा, मंजर ऐसा था, दोनों शहजादे वापस मुड़े। मंजर क्या था? अली अकबर बैठा है, सामने अली की बेटी है, रो रो के कह रही है मेरे औनो मोहम्मद की खैर है, अल्लाह तुझे महफूज रखे अकबर, तुझे मैंने बड़ी मुश्किल से पाला अकबर, तू मेरे नाने की बिस्मिल्लाह। ज्यादा नहीं पढ़ना, नहीं नहीं, मुझे पता है आज अलम बरामद होना है, आपने जी भर के पुरसा देना है। ये मेरे जुड़े हुए हाथ, 2 या 4 फिक्रे और पढ़ने। या अली, ये नहीं देखते होते कि पढ़ कौन रहा है, ये देखना है पढ़ क्या रहा है। कोई मसाइब ऐसा नहीं जो आप बर्दाश्त कर सके, कोई भी मिंबर पे हाथ अगर सही बयान किया जाए तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये तो हम सुन सुन के कुछ आदी हो गए, मौला की कसम, वरना कोई मसाइब ऐसा जो मुकम्मल पढ़ा जाए और आप बर्दाश्त कर लें। 9 मुहर्रम की शब आशूर, शहजादों ने देखा मां अकबर को तैयार कर रही है। बिस्मिल्लाह करा, रोते हुए खैमों से थोड़ी दूर गए, या अचानक बीबी फिजा की निगाह पड़ी। औनो मोहम्मद कहां जा रहे हो? दादी हम नजफ जा रहे हैं। दादी हमारा कोई नहीं है जो हमें तैयार करवाए। आवाज़ मेरे करीब आ, तुम्हारी मां मसरूफ है ना, और मैं तुम्हें तैयार कराती। शहजादों को सामने बिठाता, ढेर सारा प्यार किया। मौला की कसम, बस ये 2 जुमले सुनिए। गुजर गई 10 मुहर्रम, ये मेरा बंधे हुए हाथों से सिर्फ एक सवाल है, ये जो रात गुजरी 9 मुहर्रम की 10 की रात, ये अली की बेटियां सोई हैं? कोई बच्चा नहीं सोया, कोई पर्दादार नहीं सोई। मुझे गाजी की कसम, आ गया 10 मुहर्रम का दिन, आजान से जंग शुरू हुई, सजदे पे खत्म हुई। तेरी मर्जी, अब मातम कर या ना कर, अली अकबर की आजान से शुरू होने वाली जंग हुसैन के सजदे पे खत्म हो गई। सारी कुर्बानियां हुसैन ने खुद तैयार करवाई। मुझे गाजी की कसम, अली की बेटी ने सिर्फ एक फिक्रा कहा, और मोहम्मद अकबर बेटा है, कासिम भतीजा है, अब्बास भाई है, तुम हो फकत कुर्बानी हुसैन की, लिहाजा अभी सारे मौजूद हो तो तुम्हारे लाशें खैमों में आ जाए, फिर तुम्हें दुआ दूंगी। अच्छा अम्मा ठीक है। शहजादे कभी अब्बास के पास, कभी हुसैन के पास, जैसे फहरिस्त थी वैसे ही बनी। सबसे पहला शहीद बनी हाशिम का शहजादा अली अकबर है। अकबर की लाश खैमे आई, हर बच्चा रोया, हर बीबी रोई, सिर्फ मां से छुप के खड़े रहे। और मोहम्मद, आवाज ये ना हो अम्मा पूछ ले अकबर मारा गया तुम जिंदा रहे, ये हक है मातम का। अकबर मारा जाए तुम जिंदा रहो, मजूजड़ी के बेटे हो ना। आवाज है हम नहीं जाएंगे। कासिम के टुकड़े हो गए, खैमे नहीं गए, बाहर खड़े रहे, रोते रहे मगर खैमों से बाहर। जब कासिम का मातम हुआ, अली की बेटी कमर पे हाथ रखी उठी, अम्मा जी आकाजादी कहां है मेरे बेटे? मुझे नहीं मालूम कि आपने ये मजमून कब किससे सुना। ये मुहर्रम में बहुत कम पढ़ा जाता है, इसे पढ़ना चाहिए। बीबी बुला के आती, और मोहम्मद सर झुका के, जी अम्मा। आवाज, खबरदार मुझे अम्मा ना कहना। क्या समझाती रही थी मैं? अकबर बेटा है, कासिम भतीजा है, उनसे पहले तुम्हारी कुर्बानी होनी चाहिए। अम्मा हमारा कसूर नहीं है, हम 19 बार गए हैं मामू हुसैन के पास, वो कहते तुम अभी छोटे हो। जिन्होंने बेतहाशा मातम करना है,
ماموں فرماتے ہیں تم ابھی چھوٹے ہو، مجھے غازی کی قسم، علی کی بیٹی نے ایک ہاتھ میں ایک بیٹے کا ہاتھ پکڑا، دوسرے ہاتھ میں دوسرے بیٹے کا، آہستہ آہستہ چلتی حسین کے قریب آئی، آواز آئی حسین کیا تیرے مقتل میں میرا حصہ نہیں ہے؟ آوازی کیا ہوا وہ جو اجڑی کے بیٹے ہیں؟ آوازی ہیں تو تیری قربانیاں، بسم اللہ۔ آوازی ابھی چھوٹے ہیں، میں علی کی بیٹی۔ اچھا اگر آپ کا یہی ارادہ ہے، عباس جی آقا 1 سے 1.5 منٹ اور، عباس جی آقا تیار کراؤ میرے بھانجوں کو، 1 7 سال کا، جن کی چھوٹی اولاد ہے، میں معافی مانگ رہا ہوں۔ اب یہ نہیں دیکھنا میری آواز اور گلا کیسے ہے، صرف سننا ہے۔ 1 7 سال کا، 1 9 سال کا۔ عباس تیار کراؤ، تیاری کرائی۔ عباس نے وعدہ کیا ہے 1 سے 1.5 منٹ میں، اول سے آخر ماتم ہوگا، شہزادے کا وعدہ ہے۔ شہزادے تیار ہوئے، ایک کو حسین نے زین پہ بٹھایا، ایک کو عباس نے، جانے لگے یا ماں نے بلایا، اون محمد جی اماں میری 3 باتیں یاد رکھنا۔ اماں تو حکم کر، مجھے پتہ ہے جعفر تیار کے پوتے ہو، علی شہنشاہ کے نواسے ہو، یہ 9 لاکھ کا لشکر تمہارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، میں جانتی ہوں دریا تک پہنچ جاؤ گے، خبردار پانی نہ پینا، ابھی اصغر پیاسا ہے، ابھی سکینہ پیاسی ہے، میری وفا پہ حرف آ جائے گی، اما تعمیل ہوگی، کوئی اور حکم ہو تو ہم حاضر ہیں۔ آوازی میرا بھائی لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گیا ہے، کوشش کرنا میرے بھائی کو تکلیف نہ دینا ہے، کیا پڑا جائے کہ آپ روئے، میرے بھائی کو تکلیف نہ دینا، اما تعمیل ہوگی۔ آوازی تیسرا اور اہم جملہ، خبردار یہ ہے اکبر کی جاگیر، کوشش کرنا جاگیر کے باہر اترنا، میں چاہتی ہوں دنیا کو پتا چلے کہ ماں نے تمہاری تربیت کیسے کی تھی۔ ٹھیک ہے اماں دعا کرنا۔ شہزادے روانہ ہوئے، حسین ٹیلے پہ کھڑے، عباس قریب کھڑے، آواز عباس میرے بھانجے کہاں ہیں؟ مولا 3 میل آگے ہیں، فوجیں پیچھے ہیں، اب کہاں ہیں؟ مولا 6 میل آگے چلے گئے، فوجیں پیچھے ہیں، منبر کی قسم یہ میرے والد گرامی کے فکرے ہیں، اب کہاں ہیں؟ مولا کربلا کی حد سے باہر چلے گئے ہیں، ادھر 12 میل باہر آئے، دونوں شہزادے زین پہ اٹھے، فوجوں کو دیکھا، آواز ہے آپ آؤ ہماری حد آ گئی ہے، آؤ جس نے حملہ کرنا ہے ہم حاضر ہیں، کہاں 9 لاکھ، کہاں تو بسم اللہ۔ ایک منزل بڑھاؤ، ایک چھوڑ دیا منبر، یہ فکر نہ پڑھو تو ارمان رہ جائے گا کہ جو اصل مصائب تھا وہ پڑھا ہی نہیں۔ بادشاہ جی دعا کیجئے گا، آخری فکرہ پڑھ، زیادہ پڑھ گیا تو معافی چاہتا ہوں۔ 2 شہزادے اون و محمد جو ظاہر بیٹھے ہیں وہ جانتے کہ قبریں کہاں ہیں۔ مرکز اون 12 میل دور ہے، کربلا سے 12 میل دور، جا کے کہتے ہیں آؤ اب ہماری حد آ گئی۔ بڑا شدید حملہ کیا جعفر طیار کے پوتوں نے، جو بھی ایک ایک کر کے آیا سب کو تہہ دیکھ کیا۔ عمر ابن سعد اٹھا، جانتے نہیں ہو یہ علی کے نواسے ہیں، مارنا ہے تو مل کے حملہ کرو۔ کیسے پڑھوں میں بھی سید ہوں، کہیں سے تیر، کہیں سے نیزہ، کہیں سے تلوار، کہیں سے برچھی، کہیں سے پتھر، 2 شہزادے 9 لاکھ کا لشکر زخمی ہوئے، پہلے بڑا گرا، کہا ماموں میرا آخری سلام، بڑے نے کہا ماموں میرا آخری سلام، منبر کی قسم چھوٹا پھر چھوٹا تھا، جب گرنے لگا کہا اماں میں گر گیا، اماں مجھ پہ راضی رہنا۔